السلام علیکم ناظرین، لاہور 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فلک بٹ، اور اس ٹائم میں موجود ہوں چیمبر آف کامرس میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ محمد کاشف انور صاحب، جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جو کہ معروف صنعت کار بھی ہیں اور پاکستانی معیشت پہ بھی ہمیشہ ان کی گہری نظری ہے۔ کاشف صاحب بتائیے گا، موجودہ پاکستانی معاشی حالات اور صنعت کاروں کے پیدا ہونے والے مسائل کیا ہیں، اور صنعت کاروں کے مسائل کے حوالے سے کن مشکلات کا سامنا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو روٹ کاز ہے ہمارے تمام پرابلمس کی، وہ ڈیویلیویشن ہے، اور ڈیویلیویشن کی ہی وجہ سے ہمارا انفلیشن بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور اسی وجہ سے ہمارا انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہے۔ اب اگر ہم اپنے صرف ڈیویلیویشن کو کنٹرول کر لیتے ہیں، ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور جیسا کہ چیف آف دا آرمی اسٹاف نے اپنی میٹنگز کے بعد جو بزنس کمیونٹی کے ساتھ کیا ہے، اور جو ہم نے ایک پوائنٹ وہاں پر اٹھایا کہ انٹر بینک کا اور جو ہنڈی کا ریٹ ہے اس کا ڈفرینس کو ختم ہونا چاہیے، تو وہاں سے ہی تمام بہتری آنی شروع ہو جائے گی۔ الٹیمیٹلی جو ایکسپورٹرز ہیں انہوں نے اپنے پیسے ملک کے اندر واپس بھیجنے شروع کر دیے ہیں، آپ کے ملک کے اندر ریمیٹنس آئے گی، کیونکہ انہیں یہ اب خوف نظر آ رہا ہے تمام کو کہ ہمارا جو روپی ہے وہ اسٹرانگ ہونے کو جا رہا ہے، اور یہ تو بالکل کھلی آواز دی جا رہی ہے کہ آپ کا روپی ورسز ڈالر 240 پہ جا رہا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ 240 سے بھی نیچے جائے گا۔ آپ کے جو ایکسپیٹریٹس پاکستانی ہیں، پچھلے سال $5 بلین انہوں نے ہنڈی کے ذریعے بھیجا، اس سال اب الٹیمیٹلی وہ تمام پیسے اسٹیٹ بینک کے ذریعے آئیں گے۔ تو جب آپ کے ملک کے اندر فارن ریزروز ہوں گے، آپ کی اکانومی بھی چلتی ہے، آپ کے روپی پہ پریشر بھی کم آتا ہے، اور الٹیمیٹلی آپ کا انفلیشن، آپ کا انٹرسٹ ریٹ، جب آپ کا انفلیشن کنٹرول ہوگا تو آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بھی نیچے آ جائے گا، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی کم ہوگا، لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں گی، اور جب صنعت چلے گی تو پھر آپ کو روزگار بھی ملے گا۔ اچھا کاشف صاحب بتائیے گا کہ ڈالر کے اتار چڑھاؤ کے جو اثرات کبھی زیادہ کبھی کم ہو رہے ہیں، کاروباری طبقے پہ اس پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، ڈالر کا کمزور ہونا اور روپے کا مضبوط ہونا پاکستانی اکانومی کے لیے ایک بہت خوش آئند اور اچھا شگن ہے۔ جب آپ کا روپیہ مضبوط ہوگا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ جو را مٹیریلز اور جو آپ چیزیں باہر سے امپورٹ کرتے ہیں وہ سستی ہو جائیں گی۔ اب میں مثال آپ کو آسان سی یہ دیتا ہوں کہ جب آپ کا ڈالر کے اگینسٹ روپی 300 روپے پہ ہو، اور اگر آپ کا وہی ڈالر کے اگینسٹ روپی 200 روپے پہ ہو، تو آپ جتنے را مٹیریلز باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں، آپ جو فیول امپورٹ کر رہے ہیں وہ سستا ہو جائے گا۔ اور جو اس وقت ہماری جو تمام ہم نے بجلی کے بل اور گیس کی پرائسز کو جو بڑھایا، وہ بھی یہی وجہ تھی کہ آپ کی کرنسی ڈیویلیو کر گئی۔ تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ ہم ایکسپورٹ بیسڈ کنٹری نہیں ہیں، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا ہم امپورٹ بیسڈ کنٹری ہیں۔ ہم اپنی ایکسپورٹس کو ہمیں بڑھانا ہے، امپورٹس کو کم کرنا ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہم مستقبل قریب میں اپنی ایکسپورٹس کو نہیں بڑھا سکتے، لیکن ہم اپنی امپورٹس کو ضرور کم کر سکتے ہیں، بائی امپورٹ سبسٹیٹیوشن، بائی انڈسٹریلائزیشن۔ ہم اب ایک اور بات میں آپ سے کہوں، ہم جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی کی طرف جانا ہے، تو وہ کب ہوگی؟ جب آپ ملک کے اندر نئی مشینری امپورٹ کریں گے۔ اب بینک ایلسیاں کھول نہیں رہا، آپ کو پیمنٹس ریلیز نہیں ہو رہی، ہماری کنسائنمنٹس پورٹ پہ کھڑی ہیں۔ میں بہت سے ایسے انڈسٹریلسٹ کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی کنسائنمنٹس کو پورٹ پہ چھوڑ دیا ہے، کیونکہ ان کے ڈیوٹی، ڈیمیجز، ڈیٹینشن، پورٹ چارجز ان کی اصل قیمت سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے ملک کو ترقی دینی ہے، اگر ہماری فرسٹ پرائرٹی صرف ہمارے روپے کا استحکام ہو، تو ہم تمام پرابلمس کو اوور کم کر جائیں گے۔ اچھا کاشف صاحب، پاکستانی معیشت کو بہتر کرنے میں صنعت کار کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہمیں اپنا ٹیکس ادا کرنا ہے۔ میری تمام بزنس کمیونٹی سے ایز اے پریزیڈنٹ لاہور چیمبر یہ ریکویسٹ ہے کہ ہماری ذمہ داری اپنے ڈیو ٹیکس کو ادا کرنا ہے، اپنے تمام کیپٹلز کو، اپنے تمام ایسٹس کو آپ ڈاکومنٹ کریں، کیونکہ اب یہ بات اور سمجھنے والی ہے کہ ہماری ہر انفارمیشن ریونیو کلیکٹنگ اتھارٹیز کے پاس ہے، جس میں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن، جس میں FBR، جس میں PRA، جس میں کسٹمز، ان سب کے پاس تمام انفارمیشنز ہیں، ہم ان سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے۔ ہماری یہ خام خیالی ہے کہ ہم نے بینک کو رپورٹ نہیں کیا۔ اگر بینک میں ہمارا CNIC سے بینک اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے تو وہ اطلاع FBR کے پاس ہے، اور ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا ہے کہ وہ ایکشن لیں ریونیو کلیکٹنگ اتھارٹیز یا ایکشن نہ لیں،
وہ ایکشن لے سکتی ہیں اور وہ کسی وقت بھی ایکشن لے لیں گی. سو وی ہیو ٹو کریکٹ اوور سیلوز. ہمارے جو ایکسپینڈیچرز ہیں, ہمارے جو ایسٹس ہیں, ہمارے جو کیپٹلز ہیں, ہمیں اس کو ڈاکومنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور 30 سپٹمبر آ رہی ہے, ہمیں تمام لوگوں کو اپنی ریٹرنز, چاہے ان کی انکمز ٹیکسیبل ہیں چاہے ان کی انکمز ٹیکسیبل نہیں ہیں, انہیں اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرن کو فائل کرنا چاہیے. تو سر آنے والے وقت میں پاکستان میں صنعت کار کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ الحمدللہ مجھے اللہ اور اس کے گھر پہ اور اس کے حبیب کی کرم نوازی سے بہت امید ہے کہ پاکستان اگر جس طرح سے پالیسیز چل رہی ہیں, انٹر بینک اور ہنڈی کے ریٹ میں ڈفرینس ختم ہو گیا ہے, آپ کے بارڈرز سیل ہو گئے ہیں, آپ کی چیزیں جو چھپی ہوئی تھیں جس میں چینی, کھاد اور بہت سی ایسی چیزیں خرد و نوش کی جن کی شارٹیج کی وجہ سے آپ کی مہنگائی ہو گئی, اگر وہ دستیاب ہو جائیں. اور مجھے اس سال بہت امید ہے کہ ہماری زراعت میں بھی جو ہماری فصلیں ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ بہت بہتر ہونے کو جا رہی ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا اگر روپیہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے, آپ کے انٹرسٹ ریٹس کم ہو جاتے ہیں جو کہ انشاءاللہ انفلیشن کی کمی کے ساتھ ہوں گے. اب وقت بہتری کا ہے. میں چیف آف دا آرمی اسٹاف کے الفاظ کو ہی دہراؤں گا کہ صبر سے کام لیں, پاکستان پہ اعتماد کریں, مل کر رہیں. وہ وقت دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کے حالات بہت اچھے ہو جائیں گے اور پاکستان از گوئنگ ٹو ٹیک آف. اچھا کاشف صاحب, حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ پاکستانی معیشت کو بہتر کرنے میں مدد مل سکے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے ہمیں ٹیکس پیئر کو فیسیلیٹیشن دینی چاہیے. جو ڈاکومنٹ ہمارے لوگ ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے, انہیں سہولیات دینی چاہیے. زراعت جو ہماری ہے, ہمیں ان لوگوں کو جو اجناس لگاتے ہیں, فصلیں لگاتے ہیں, انہیں صحیح ان کے ریٹس ملنے چاہیے تاکہ وہ مارکیٹ میں فروخت کر سکیں. انہیں وقت پہ پیمنٹس ملنی چاہیے. اگر کوئی انڈسٹری لگاتا ہے تو اس کے لیے ون ونڈو آپریشنز جو کہ چیف منسٹر صاحب کی پالیسی ہے ہمارے پنجاب کی, کہ آپ بتائیں کہ آپ ایگزسٹنگ انڈسٹری اور جو نئی انڈسٹری آ رہی ہے اس کے لیے آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کیا پرپوز کرتے ہیں کہ ہم ان کے لیے وہ آسانیاں کریں. چیف آف دا آرمی اسٹاف کا جو انیشیٹو ہے SIFC کا, جس سے ہمارے ملک کے اندر فورن انویسٹمنٹ بھی آئے گی, اور یہ سہولت صرف فورن انویسٹرز کے لیے نہیں ہے, یہ لوکل انویسٹرز کے لیے. تو جب آپ آسانیاں پیدا کریں گے اور جب آپ اس ملک میں ایسے حالات پیدا کریں گے کہ لوگوں کا, آپ کے لوگوں کا اس ملک کے اوپر ٹرسٹ ہوگا. اور جو بہت ضروری بات ہے, ہمیں آلٹرنیٹ انرجی کی طرف جانا ہے, ہمیں اس پانی کو بچانا ہے, ہمیں واٹر ریزروائرز کو بنانا ہے, ہمیں ڈیمز کو بنانا ہے. میں یہاں پر ایک اور بات بھی کرنے کی جسارت لوں گا کہ ہمارے موجودہ چیف آف دا آرمی اسٹاف ہی کالا باغ ڈیم بنوا سکتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. اگر ہم SIFC کو سٹارٹ کر سکتے ہیں, اگر ہم تمام اور انیشیٹوز لے سکتے ہیں, تو ہمیں کالا باغ کا بھی انیشیٹو لینا چاہیے. کیونکہ جب چیف آف دا آرمی اسٹاف سے بات ہو رہی تھی تو میں نے انہیں یہ کہا کہ سر ہمیں الیکشنز نہیں چاہیے جب تک تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ بیٹھ کر چارٹر آف اکانومی کو سائن نہیں کرتی اور اگلے 15 سے 20 سال کا ہمیں لائے عمل نہیں دیتی کہ ہم نے اس ملک کو کیسے لے کے جانا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سب کو اب پاکستانی بننا ہے. میں یہ بھی کہنا چاہوں گا, ہم الیکشن بھی کھیل لیں گے, ہم سیاست بھی کھیل لیں گے, ہم ڈیموکریسی بھی کھیل لیں گے, لیکن اگر ہمارا ملک ہوگا تو یہ سب کچھ ہوگا. ملک کی بقا, ملک کا سوال, ملک کی ترقی, یہ سب سے پہلے ہے. ناظرین, ملک سے ہم ہیں, ہم سے ملک ہے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان فلک واٹ کو اجازت دیجیے گا. اللہ کے بعد.